مختلف ایشوز پہ بات کی گئی جس کی تفصیل میں آپ کو فراہم بھی کر دوں گا پوائنٹ بائی پوائنٹ جو ایجنڈا پوائنٹس تھے، لیکن جو اہم باتیں ہیں وہ میں آپ سے کر لیتا ہوں۔ اس میں سے جو پہلی بات تھی وہ یہ ہے کہ جس طرح ہم جانتے ہیں کہ چہلم عنقریب آ رہا ہے، تو اس کے سلسلے میں جو بھی حفاظتی انتظامات اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا، پروونشل گورنمنٹس کے ساتھ کوارڈینیشن کرنا اور فیڈرل حکومت کا مختلف اداروں کے ساتھ، فوج کے ساتھ اور پولیس کے ساتھ سب کوارڈینیشن، وہ جو پروسیس ہے اس کی منظوری دی گئی۔ اس کے بعد جو ملک کے جو معاشی اشاریے ہیں ان پر بھی ایک تفصیلی بریفنگ دی گئی جو کہ اسد عمر صاحب نے پیش کی، جس کا ظاہر ہے کہ اس میں ایک ذکر یہ بھی تھا کہ جو انفلیشن ہے یعنی مہنگائی ہے، اور پھر خاص طور پہ جو اشیاء خورد و نوش کی جو آئٹمز ہیں ان کی قیمتوں کے بڑھنے پر ظاہر ہے کہ سب کابینہ کو، پرائم منسٹر صاحب کو بالخصوص اس پہ تشویش بھی ہے، اور انہوں نے پوری انسٹرکشنز دیں کہ ان چیزوں کے لیے جلد از جلد کوئی حکمت عملی بنائی جائے جس سے کہ یہ جو بنیادی آئٹمز ہیں ان کی قیمت کم ہو تاکہ کچھ عوام کو ریلیف مل سکے۔ تو اس میں مختلف قسم کے پیکیجز کی بات ہوئی ہے، تو انشاءاللہ ان قریب آپ کو ان سے باخبر کر دیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی معاشی اشاریے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ بہت اچھے اور اطمینان بخش ہیں، جس میں کہ ہمارے جو ریزروز ہیں جو کہ بڑے عرصے بعد، خاص طور پہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم آئے تھے تو اس وقت کیا حالت تھی کہ 6 ہفتے کی امپورٹ بل کے لیے پیسے نہیں تھے، لیکن اب جو ہے تو وہ الحمدللہ 20 ارب ڈالر کے قریب ہمارے جو ریزروز ہیں وہ پہنچ گئے ہیں۔ اسی وجہ سے ایکسچینج ریٹ بھی مور اور لیس اسٹیبل ہے۔ ہماری لارج سکیل مینوفیکچرنگ میں بڑی بہتری آئی ہے، یہ ہمارے لیے ایک کنسرن کا، تشویش کا ایک اشاریہ تھا جو کہ پچھلے 2 سال سے نہیں بڑھ رہا تھا، لیکن اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس میں خاطر خواہ جو ہے نا بہتری آئی ہے۔ ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے جو 20 ارب ڈالر پہ شروع ہوا تھا 2018 میں، اب وہ بھی مثبت ٹیریٹری میں ہے، اور مسلسل 2 ماہ سے، یہ پچھلے کوئی 11 سال میں ایسا نہیں ہوا تھا۔ اس کے علاوہ جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے یعنی جو بیرونی سرمایہ کاری ہے وہ بھی بہت اچھی ہے، بہت قابل اطمینان ہے۔ ظاہر ہے کہ ہماری پوری کوشش ہے کہ جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکے جو بھی انٹرنیشنل انویسٹرز ہیں جو کہ یہاں پہ آئیں اور یہاں پہ آن گراؤنڈ جو ہے تو وہ انویسٹمنٹ کریں، تاکہ اس ملک میں جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے وہ بھی بڑھے اور روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں، جو ترسیلات ہیں وہ بھی بڑی، ہمارے جو اہداف تھے ان سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو لب لباب یہ کہ سوائے انفلیشن کے اور جتنے بھی ہمارے اشاریے ہیں، معاشی اشاریے ہیں، وہ بڑی مثبت جانب جا رہے ہیں۔ اس کے بعد گندم کی اور چینی کی سٹاکس پہ بات ہوئی، جس میں کہ ہمیں بتایا گیا کہ جتنے بھی سٹاکس ہیں وہ بالکل ہماری جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق ہیں۔ جو ایشو کراچی کا ہے یعنی سندھ کا، وہ ظاہر ہے کہ سندھ حکومت جو ہے تو اپنے جو گندم کی ریلیز نہیں کر رہی، جس کی وجہ سے وہاں پہ قیمتیں زیادہ ہیں، اور خیبر پختونخوا میں بھی پنجاب کے بنسبت قیمتیں زیادہ ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہ 2 صوبے ہیں پنجاب اور سندھ جو کہ گندم میں زیادہ پیداوار کرتے ہیں، اور خیبر پختونخوا جو کہ بارشوں کی وجہ سے اس فصل کو نقصان پہنچا، اور اس کی وجہ سے ہمارے جو
امپورٹ کرنے کی ضرورت پڑی وہ اسی وجہ سے ہوئی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے اس سے ہماری جو کاٹن کی فصل ہے اس کو بھی بہت سندھ میں سیلاب بھی آئے اور ہر وہ علاقہ جس میں کہ کاٹن کی پیداوار ہوتی تھی تو کاٹن کی پیداوار میں جو ہے کابینہ کو بتایا گیا کہ اس کی جو اہداف ہیں وہ ہم پورے نہیں کر سکیں گے بدقسمتی سے کیونکہ بارشوں کی وجہ سے جو فصلوں کو نقصان پہنچا ہے سیلاب کی وجہ سے جن فصلوں کو نقصان پہنچا ہے. اس کے علاوہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی کارکردگی پہ بھی تفصیلی بریفنگ دی مینجمنٹ نے اور گو کہ پاکستان انٹرنیشنل کے آپ کو پتہ ہے کہ جو قرضے ہیں جو اس کی لائبلٹیز ہیں وہ 400 ارب کے قریب ہیں اس سے بھی تھوڑی زیادہ ہیں لیکن پہلی دفعہ بڑے عرصے بعد اس میں ہمیں یہ دیکھا ہے کہ باوجود کووڈ کے باوجود جو مشکلات درپیش بڑے مسائل ہیں پی آئی اے کے آپ سب کو پتہ ہے اس کے باوجود جو ہے تو 7.8 ارب کا وہ ریونیو بھی بڑھا اور اس کی جو اوور آل جو پرفارمنس ہے وہ بھی بڑھی اور جو کووڈ کے دوران جو 2.5 لاکھ کے قریب پاکستانی جو کہ پھنسے ہوئے تھے دوسرے ممالک میں اس کی جو ریپیٹریشن کی ان کو واپس لانا پہ بھی کابینہ نے خراج تحسین پیش کیا پی آئی اے کی انتظامیہ کو. اس کے علاوہ جو ہے تو جو باتیں ہوئیں وہ ظاہر ہے کہ آپ کو میں یہ اس کی تفصیل جو ہے تو دے دوں گا اور باقی جو ہے تو سیاسی صورتحال پہ بات ہوئی جس میں کہ کچھ منسٹرز نے گائیڈنس لی پرائم منسٹر صاحب سے. تو بنیادی طور پہ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ جو اس طرح جس وقت ملک جس صورتحال سے گزر رہا ہے ہم کووڈ سے ماشاءاللہ بڑی کامیابی سے نکل رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ خطرہ بھی موجود ہے لیکن جس طرح کے اور ممالک کا حال ہے جس طرح ان کی اکانومیز نیچے گئی ہیں کہ وہ اگر آپ فگرز آپ دیکھ لیں تو آپ کو لگے گا کہ پاکستان الحمدللہ ایک بہت ہی بہتر پوزیشن میں ہے. یہ جو ایک تاثر پیدا کیا جا رہا ہے کہ اپوزیشن جلسے کر رہی ہے یہ کر رہے ہیں ٹی وی پہ آتے ہیں زبیر صاحب کو تاحیات ترجمان مقرر کر دیا گیا ہے کیونکہ انہوں نے خود ہی کہا تھا کہ میں جب تک یہ حکومت نہیں گرتی ہے تو میں ترجمان رہوں گا. تو ان کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ تا حیات اسپوکس پرسن بن گئے ہیں. تو یہ جو سارا جو یہ سچویشن کریٹ کی جا رہی ہے اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو بھی پتا ہے پاکستان کے عوام کو بھی پتا ہے کہ وہ بنیادی طور پہ کیا ہے. دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں چونکہ حکومت کے پاس ذرائع بھی ہوتے ہیں حکومت کے پاس جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ کافی مستند بھی ہوتی ہے اور اس کو حاصل کرنا بھی حکومت کے لیے کافی آسان ہوتا ہے. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو بیانیہ بیان کیا جا رہا ہے تو یہی باتیں ہمارے جو دشمن ہیں وہ بھی یہی کر رہے ہیں. فیٹف کی مخالفت جو ہے تو فیٹف کے پیچھے آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا تھا. ہم سب کو معلوم ہے کہ انڈیا کی بھرپور یہ کوشش ہے کہ وہ ہمیں بلیک لسٹ میں لے جائے اور ہر طرح کی جو بھی اس کی بس میں بات آتی ہے وہ ہمارے خلاف کرنا چاہتا ہے. لیکن جب اس ملک میں اور صرف انڈیا نہیں ہے کچھ اور ممالک بھی ہوں گے. دیکھیں پاکستان کو کوئی مستحکم نہیں دیکھنا چاہتا جو ہمارے دشمن ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ ایک ایسا ملک پاکستان جیسا جو کہ الحمدللہ ایک نیوکلیئر پاور بھی ہے ہماری جو انسٹیٹیوشنز ہیں خاص طور پہ ہماری افواج
وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے اس ملک کا بھی وہی حال بنے جو کہ لیبیا کا، عراق کا یا افغانستان کا، اس جیسے ممالک کا بنا. تو وہ کوئی موقع نہیں ضائع کریں گے. وہ چاہے انفارمیشن کی فیلڈ میں ہو، چاہے وہ اکنامک فیلڈ میں ہو، ہر قسم کے وہ حربے استعمال کریں گے جس سے کہ ملک میں افراتفری پیدا ہو، ملک میں سیاسی ایک عدم استحکام ہو اور معاشی طور پہ اس ملک کے مسائل مزید بڑھیں. تو اس صورتحال میں یہ ایک دم کیسے ہوا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف آپ کے پاس ایک قیادت ہے جو کہ نواز شریف جس کی لیڈ کر رہے ہیں، دوسری طرف ہے عمران خان. اب کسی بھی شخص کو جس کے جائیدادیں باہر ہوں، جس کی کرپشن مانی گئی ہو، اس قسم کے لوگوں کو مینیپولیٹ کرنا، یہ میں باہر کے دشمنوں کی بات کر رہا ہوں، وہ آسان ہوتا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کے اثاثے. آپ بتائیں اگر جس ملک میں آپ کے اثاثے ہوں تو اس ملک کی آپ کی جو فورن پالیسی ہے، چاہے وہ آپ کی ملکی مفادات میں بھی ہو، نیشنل انٹرسٹ بھی ہو، اس کو پرسو کرنا آپ نہیں کریں گے اس لیے کہ آپ کی جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، کیونکہ آپ کے اثاثے وہاں پہ ہیں، آپ ڈیپینڈنٹ ہیں اس کے، تو آپ نہیں چاہیں گے کہ کوئی ایسا ماحول پیدا کیا جائے جس سے کہ آپ کی جو ذاتی جو آپ کی جو وہ ہیں ایسٹس ہیں وہ کمپرومائز ہوں. تو دوسری طرف عمران خان ہے، اس کو نہ کرپشن نہ وہ کرتا ہے، نہ اس کو کوئی کاروبار ہے، نہ اس کی کیبنٹ میں کوئی ایسی بات ہو رہی ہے جس کے کہ ہم کہیں کہ جی ہمارے تو کرپشن ہو رہی ہے جس طرح کے ماضی میں ہوتی تھی. تو اس سے یہ ہے کہ عمران خان کو پریشر میں لانا، عمران خان کو کسی بھی انٹرنیشنل دباؤ میں لانا ذرا مشکل ہے، کیونکہ اس کی کوئی جو انٹرسٹ ہیں، اس کی جو وہ ہیں اس ملک میں جو بھی اس کی چیز ہے وہ اس ملک میں ہی ہے، تو اس کو دبانا یا اس کو مینیپولیٹ کرنا مشکل ہے. تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ عوام اس بات سے بے خبر ہوں کہ یہ جو بھی کرنا چاہتے ہیں کریں، ہمیں اس کی کوئی خاص وہ نہیں ہے. ہم اپنا کام کر رہے ہیں، ہم اپنی پروجیکٹس آگے کر رہے ہیں. ریلوے ہے، اس کے لیے بھی بڑا اچھا آج ایک پریزنٹیشن دی گئی جس میں کہ کس طرح سے ریلوے، اس طرح اور ادارے جو ہیں اس کو ہم آگے لے جا رہے ہیں اور ہم اس ملک کی خوشحالی اور ترقی کے لیے کام کرتے رہیں گے. عمران خان ایک ایسا شخص ہے جو نہ کبھی پریشر میں آتا ہے اور نہ وہ بلکہ اس کو اور بھی مضبوط کرتا ہے پریشر. تو اس لحاظ سے بنیادی طور پہ یہی باتیں تھیں. اگر آپ کے سوالات ہیں تو آپ بتا دیں. میرے پاس 10 منٹ. جی سر یہ فرمائیے گا کہ سیاسی قیادت کے اوپر جو مقدمات ہوئے ہیں غداری کے، اور اس میں وزیر اعظم آزاد کشمیر کے اوپر بھی ان کا نام رکھا گیا، آپ نہیں سمجھتے کہ ایک 3 وقت کے وزیر اعظم کے اوپر اس طرح کا مقدمہ اور وزیر اعظم آزاد کشمیر کو بھی انوالو کرنا، اس سے جنگ ہنسائی ہوگی اور اس سے کیا میسج آئے گا؟ یہ کس چیز کی بات اسپیسیفکلی آپ کر رہے ہیں؟ اچھا، یہ اس ایف آئی آر جو ہے. اچھا ایک سیکنڈ جی دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے یار اضافہ کر دیں. وہ یہ ہے کہ دیکھیں جب سے ہم لوگوں نے ہوش سنبھالا ہے، 46-47 سال میری عمر بھی ہوئی، یہی دیکھتے آئے کہ اس ملک میں غداری کے اور حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ تقسیم کیے جاتے ہیں. آئے کہ سلسلہ جاری رہنا ہے. ہم نے غدار کہنا، اگر 3 دفعہ کا وزیر اعظم غدار ہے، اگر 3 سابق لیفٹیننٹ جنرل غدار ہے، اگر آزاد کشمیر کا وزیر اعظم غدار ہے، تو پھر اس ملک میں محب وطن کون ہے؟ صرف عمران خان صاحب کے علاوہ کون محب وطن ہے؟ نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان نے کبھی یہ نہیں کہا کہ وہ محب وطن، واحد محب وطن ہے. وہ الگ بات ہے کہ اس نے تو ہر جگہ پہ پروف کیا ہے انٹرنیشنل سطح پہ کہ وہ محب وطن ہے اور پاکستان کی کاز کو لے کے آگے چل رہا ہے، وہ کشمیر کی کاز کو لے کے آگے چل رہا ہے، وہ اسلام کی کاز لے کے آگے چل رہے ہیں. رہا اس ایف آئی آر کا بات، تو دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں.
آپ مجھے بتائیں اس ملک میں کتنی FIR ہوتی ہیں؟ ٹھیک ہے، بہت ہوتی ہیں، اور وہ پرائم منسٹر عمران خان کی کہنے پہ ہوتی ہیں یا پرائم منسٹر عمران خان کے نالج میں ہوتی ہیں، ان کے اپروول سے ہوتی ہیں؟ یار کیا بات ہے، یہ تو FIR کوئی ادھر سے اٹھ کے آپ بھی کر سکتے ہیں، میرے خلاف کر سکتے ہیں 10 علاقوں کو، اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے، وہ تو کسی نے کیا. ہو سکتا ہے کہ میں اس حد تک کہوں گا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ان کے اپنوں نہیں کی ہو. دیکھیں یہ اس میں عمران خان کو آپ بالکل نہیں لائیں، نہ حکومت کو لائیں. یہ پنجاب حکومت معلوم کرے گی کہ یہ کس نے کیا ہے، وہ تفتیش کرے گی، لیکن اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. پرائم منسٹر عمران خان نہ اتنے فارغ ہیں اور نہ وہ FIRوں کے پیچھے چلتے رہتے ہیں. کسی نے بھی کیا ہے یہ پتہ چل جائے گا کس نے کیا ہے، اور اس سے حکومت کا کوئی وہ نہیں ہے. نہ پرائم منسٹر جو ہے تو اتنی FIRیں ہوتی ہیں، وہ ان سے پوچھ کے تھوڑی ہوتی ہیں، یہ کوئی بھی کر سکتا ہے. تو اس لیے اس کو آپ ہمارے کھاتے میں نہیں ڈالیں. باقی جو ہے دیکھیں، جب غداروں کی آپ کا سوال جو تھا وہ یہ ہے کہ جی غداری کے ہم نے کوئی غداری کے سرٹیفکیٹ نہیں بیان کیے. ہم صرف یہ کہتے ہیں، اگر کوئی جسے کہتے ہیں چور کی داڑھی میں تنکا، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بیانیہ ہمارے دشمنوں کا ہے، اگر وہی بیانیہ اگر ہمارا کوئی بھی سیاسی لیڈر اس کا بھی بیانہ وہی ہو، تو ہم اس سے کیا انفر کریں گے؟ ہم یہ کریں گے کہ آپ یار دشمن کی زبان بول رہے ہو. ہم نے تو یہ نہیں کہا کہ کون غدار ہے کون نہیں غدار ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ دشمن کی زبان بولیں گے تو پھر اس میں کوئی یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی آپ محب وطن نہیں ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دشمنوں کی کاز کو جو سپورٹ کر رہا ہے. اب فیٹف کی اگزامپل میں نے آپ کو دی ہے کہ فیٹف کی اگزامپل یہی تھی کہ وہ انڈیا اس کے پیچھے تھا. اب جو لوگ مخالفت کر رہے تھے وہ کیوں مخالفت کر رہے تھے؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس قانون کا اطلاق صرف اپوزیشن پہ ہونا تھا، حکومت میں نہیں ہونا تھا، اور حکومت ہمیشہ حکومت میں رہے گی. ہم نے اپوزیشن میں نہیں جانا، ہم نے تو ملک کی بہتری کے لیے کیا. ایک قانون تھا جو ریکوائرمنٹ تھی انٹرنیشنل کمیونٹی کی، کیونکہ ماضی میں جتنے بھی یہ لوگ تھے جنہوں نے کہ یہ منی لانڈرنگ کی، آپ کے پنجاب کے چیف منسٹر ایکس چیف منسٹر ہیں، وہ کلی طرح منی لانڈرنگ میں انوالو ہیں، انہوں نے نہیں کی. تو یہ قانون میں تو وہی ڈرتا ہے جس سے کہ اگر میرا قتل کرنے کا ارادہ نہیں ہے تو میں کیوں پھانسی کی سزا سے ڈروں گا؟ اگر میرا کوئی ایک چیز مجھ پہ افیکٹ نہیں کرتی ہے تو میں کیوں کروں گا؟ غلط کام غلط ہوتا ہے. تو اگر اسی بیانیے کو اپوزیشن کے کچھ لیڈران اپنی ذات کے لیے، میں آپ کو اگین دیکھیں یہ بات میں آپ کو بڑے کلیئرلی بتاؤں، آپ سب مجھ سے زیادہ جانتے بھی ہیں چیزوں کو، اور آپ کی ایک 360 ڈگری آپ کا وہ ہے ویو ہے. دیکھیں ایک سیاسی لیڈر چاہے آپ کہیں 3 دفعہ پرائم منسٹر بنائے یا 3000 دفعہ بنائے، اگر وہ ملک کے قوانین کی اس نے خلاف ورزی کی ہے، اگر اس پہ کرپشن کے نہ صرف چارجز کنوکشنز ہیں، تو چاہے 10,000 دفعہ بھی بناؤ پرائم منسٹر، وہ ڈزنٹ ڈیزرو کہ اس کو کوئی آپ اس کو ایک ایسی ٹریٹمنٹ کریں جو کہ آپ پھر یہ جو جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں ان کو کیوں ہم وہ کریں جسٹ بیکاز کہ کوئی وزیر اعظم رہا ہوا ہے، کوئی یہ رہا ہوا ہے. نہیں، عہدوں سے نہیں ہوتا انصاف. یہی تو فرق ہے ان میں اور ہم میں. ہم کہتے ہیں اگر خدا نخواستہ عمران خان کچھ کرے تو وہ بھی انہی قوانین کے نیچے آتا ہے. ان سے سمپل سوالات پوچھیں کہ جی آپ یہ بتائیں جو کہ ہم آپ سے پوچھتے جاتے ہیں. مجھ سے تو پوچھے گئے ہیں، ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ مجھے انکم ٹیکس والوں نے بلایا، عمران خان صاحب کو بلایا کہ جی بتائیے آپ نے یہ گھر کیسے لیا. انہوں نے بتا دیا، قصہ ختم ہو گیا، صادق امین قرار پائے. اب آپ سے پوچھا جائے تو آپ کہتے ہیں جی میں 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکا ہوں، میں یہ رہ چکا ہوں، میں سیاسی پارٹی کا لیڈر ہوں، یہ سیاسی وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. اگر یہ سارا کچھ کوئی کرپٹ نہیں ہے اس ملک میں تو پھر یہ کرپشن کس نے کی ہے؟ کیوں یہ ملک اس حالت میں آیا ہے جس میں کہ یہ ہے؟ کیوں ہم پہ قرضوں کے ہمارے ادارے کیوں تباہ ہیں؟ ہمارا کوئی ڈس فنکشنل اکثر چیزیں کیوں ہیں؟ بنیادی وجہ یہی ہے کہ جو حکمران تھے پچھلے وہ لوٹ مار میں لگے رہے. انہوں نے نہ غریبوں پہ توجہ دی، نہ غربت کو کم کرنے کی کوشش کی. انہوں نے تو صرف اپنا مال بنایا اور اپنی وہ کرتے رہے. تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر جی چینی 53 روپے سے اتنی ہوگی، یہ بڑی ضروری ہے کیونکہ یہ خاص غریب عوام کو، لیکن سے یہ بھی پوچھے نا کہ یہ شوگر ملے تو آپ کی ہیں، میجورٹی تو آپ کی ہے. اگر ہم کوئی سٹیپ لیے ہے جس میں کہ ہم نے انویسٹیگیشن کرائی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ اکٹھے ہو گئے ہیں.
ظاہر ہے کہ یہ مفادات کی جنگ ہے, یہ معمولی جنگ نہ سمجھیں, یہ اس طبقے کی جنگ ہے جو کہ اس ملک کو ہمیشہ ایکسپلائٹ کرتا رہا ہے, اس کا استحصال کرتا رہا ہے ایک خاص گروپ. اور آج جب کہ ایک دوسری ایسی حکومت آ گئی ہے جس میں کہ نہ وہ یہ کام کرتی ہے اور نہ اس کی اجازت دیتی ہے, تو ظاہر ہے کہ یہ تو ایک ایسی جنگ بن گئی جس میں کہ آپ سب کو بھی مجھے پتا ہے کہ آپ اس ملک کے خیر خواہ ہیں, آپ کو بھی اس چیز کو دیکھنا ہے کہ یہ جو ہو رہی ہے, یہ جو بنایا جا رہا ہے ماحول, یہ کس قیمت پہ بنایا جا رہا ہے. دوسرے صاحب اس نظریہ میں دیکھتے ہیں کہ جو سیاسی رہنما ہے ان کے بچوں کی وجہ سے ان کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا رہا ہے. جی آپ نے کہا کہ جو لوگ بھارت کا بیانیہ بول رہے ہیں اور افواج پر تنقید کر رہے ہیں, ان کے اوپر شک ہوتا ہے کہ وہ دشمن کا بیانیہ کیوں بول رہے ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی کابینہ کے کچھ ارکان, ان کے بچے, آپ کی وفاقی وزیر ہیں, ان کی بیٹی ہر وقت سوشل میڈیا کے اوپر پاک افواج کو تنقید کا بھی نشانہ بناتی ہے اور ہر وقت ان کے خلاف ایک مہم چلا رہی ہوتی ہیں. تو کیا سر یہی معیار آپ کے اپنے کابینہ ارکان کے اوپر لاگو نہیں ہوتا کہ ان کے بچے اگر یہ کریں تو وہ غدار نہیں ہے, لیکن اگر وہ اپوزیشن کرے تو وہ غدار؟ نہیں, دیکھیں آپ اگین ایپلز اور اورنجز کو کمپیئر نہیں کریں. بات یہ ہے کہ ایک سیاسی لیڈر کی, اس میں ایگری کرتا ہوں کہ ان کے اگر بچے کریں تو آیا اس کا الزام ان پہ دیا جا سکتا ہے کہ نہیں دیا جا سکتا. جہاں تک میرا تعلق ہے, جو میری انفارمیشن ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اپنے آپ کو علیحدہ رکھا ہے اس بات سے, انہوں نے اس کو انکریج نہیں کیا. جو میڈم جس کی بات آپ کر رہے ہیں, انہوں نے بالکل انکریج نہیں کیا. ان کی اپنی وہ ہے, ان کی بیٹی وہ ہے, اور ان کی بیٹی کسی عہدے پہ نہیں ہے, ان کی بیٹی ایک عام شہری ہے, وہ کسی سرکاری عہدے پہ وہ کسی سرکاری عہدے پہ نہیں بیٹھی ہوئی. اگر وہ بیٹھی ہو تو پھر جو ہے تو یہ بات بالکل غلط ہوگی. وہی جو اپلائی کرتا ہے دوسروں کے لیے وہ ہم پہ بھی اپلائی کرتا ہے. شبیر صاحب, ابھی آپ نے کہا کہ ایف آئی آر جو غداری کی داخل ہوئی ہے وہ وزیر اعظم سے پوچھ کے نہیں کی گئی ہے, درست بات ہے, مگر جو آرڈیننس آئلینڈ اتھارٹی کا جاری ہوا ہے وہ تو وزیر اعظم کی سفارش میں جاری کیا گیا ہے. بالکل. اس آرڈیننس کو سندھ حکومت میاں رضا ربانی جیسے آئین اور قانون کے ماہرین اور سابقہ بہت سارے جو اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آئلینڈس ہیں وہ بلوچستان اور سندھ کی ملکیت ہیں. تو اگر یہ آئین کے خلاف ہے تو وفاقی کابینہ نے, وزیر اعظم نے کیسے یہ آرڈیننس جاری کرنے کی سفارش کی؟ کیا یہ حلف کی پاسداری کی خلاف ورزی نہیں؟ اور صوبوں کی یہ جو صوبوں اور وفاق کے بیچ میں معاملات ہیں یہ ان کو آپ سبوتاژ نہیں کر رہے؟ دیکھیں, سبوتاژ وہ کرتا ہے جو کہ وہاں پہ جا کے کوئی غلط کام کرے. پاکستان کو ہم ایک ہی ملک سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے, ہمارے مختلف صوبے ہیں, ان کی اس میں اپنی حکومتیں ہیں, اپنے ریسورسز ہیں. اگر یہ ایسا ہے تو بھئی ہم تو وہاں پہ ایک شہر آباد کرنے جا رہے ہیں, وہاں پہ ایک انویسٹمنٹ لا رہے ہیں, وہاں پہ انہی کے لوگوں کو نوکریاں ملیں گی, وہیں پہ انہی کے لیے ٹیکسز جمع ہوں گے. تو ہم تو بلکہ وہاں پہ جو بھی وہ جو علاقہ ہے اس میں ایک قسم کا پورا سیوریج کا وہ بن گیا ہے, وہ تو مین گرووز کی وجہ سے تھوڑی بہت بچت ہو گئی ہے. ہم تو اس علاقے کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, وہاں پہ ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ کی کوئی زمین ہے اس پہ اگر میں آپ کو گھر بنا کے دوں جس کے مالک آپ ہی ہوں, آپ کو اعتراض ہوگا؟ نہیں سر, آپ صوبے کی ملکیت پہ آپ نہیں, ہم نے ملکیت پہ دیکھیں یہ ایک ٹیکنیکل ایشو ہے کہ آپ کا پانی, یہ ایک ٹیکنیکل ایشو ہے جس میں کہ کس پہ کس کی سرحد ہو رہی ہے, شروع ہوتی ہے کس علاقہ, کون سا جو ریکلیم لینڈ ہے اس کا کیا سٹیٹس ہوتا ہے, جو کہ نہیں ہوتا اس کا کیا سٹیٹس ہے. لیکن دیکھیں نا پاکستان پیپلز پارٹی کا پرابلم کیا ہے, ہم نے یہ دیکھا ہے کووڈ میں بھی, اور ہم نے دیکھا ہے یہاں پہ کہ وہ چیزیں ایگری کرتے ہیں, وہ ان کو پتہ ہے کہ یہ ان کی بہتری کے لیے. اب ہم نے کراچی پروجیکٹ جو وہ تھا اس میں بھی کون سا کوئی ہم نے آرڈیننس کیا, ہم نے تو بھئی ادھر انویسٹ کر رہے ہیں, وہاں کے جو مسائل ہیں جو کہ ان کے مسائل تھے ہم ان کو ہیلپ کر رہے ہیں. تو ایک کام ہم ایک نیک کام کر رہے ہیں, اور انہوں نے اس کو دیکھے نا بلال بھٹو صاحب نے کیا بیان دیا ہے, وہ بیان جو ہے تو وہ اس سے کیا ظاہر کرتا ہے. انہوں نے وہی کہا ہے جو کہ آپ کا سوال تھا, کہ انہی دوسرے لفظوں میں کہ ہم وہ کر رہے ہیں جو مودی نے کشمیر کے ساتھ کیا ہے. خدا را آپ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ اس قسم کی بات کرنی کوئی جائز ہے؟
ہم تو وہاں پہ اپرچونٹیز کریٹ کر رہے ہیں آپ کے لیے. آپ کو تو ہمارا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جی فیڈرل حکومت ہے وہ آ کے ایک ایسا پروجیکٹ ہمارے علاقے میں شروع کر رہی ہے جہاں کہ اس کے علاقوں کو روزگار ملے گا, انہی کا بینیفٹ ہوگا, انہی کے ٹیکسز ہوں گے, انہی کی انڈسٹریز چلیں گی, انہی کے علاقے کے لوگوں کو یہ کاروباری سہولتیں ملیں گی. تو آپ اس پہ اعتراض کر رہے ہیں ہم کوئی باہر کی کوئی قوت ہے, ہم کوئی انڈیا ہے, آپ ہمیں پاکستانی نہیں سمجھتے. یہ کیا بات ہوئی؟ ہاں ثناء اللہ آخری سوال. جی آپ نے کہا کہ جن کی بیرون ملک ایسٹس ہیں وہ سالمیت ملکی کا سمجھوتا کرنے کا اس میں خدشہ ہے. جی آپ کے 6 معاون خصوصی ہیں, شباب گلسن ہیں, ان کی 4 کی امریکہ کی شریعت ہے, 1 کی کینیڈا کی ہے, 1 برطانیہ کی ہے. یہاں کانفلکٹ انٹرسٹ نہیں آپ کو نظر آ رہا. اور آپ کے کئی سابق جنرل بھی آسٹریلیا اور امریکہ بیٹھے ہیں, انہوں نے بھی نیشنلٹی لے لی. دیکھیں سوال سر ایک اور ہے, آپ نے کہا کہ پرائم منسٹر ہر جگہ پیش ہوئے جواب مانگا گیا. ایک سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن نے آج سیریس قسم کے الزامات لگائے ہیں. پرائم منسٹر اس کا سب جواب کب جواب دیں گے؟ آپ دیں گے اس کا جواب, یا عدالتوں میں جا کے دیں گے, یا ان کو کوئی نوٹس بھیج رہے ہیں؟ میمن صاحب نے یہ کہا ہے کہ وزیر اعظم نے خود بولا کہ نواز شریف اور دیگر لوگوں کے لیے کیسز کے لیے کہا ہے. دیکھیں بات یہ کہ کون کس کی ماں پہ بات کر رہا ہے, اس پہ تو میں تبصرہ نہیں کروں گا, یہ آپ کو آنے والے دنوں میں خود ہی پتہ چل جائے گا. لیکن جو آپ نے بات کی کہ ہماری کابینہ میں, دیکھیں بات یہ ہے کہ ڈیسیژن میکنگ کون کرتا ہے, وہ بیسک پرائم منسٹر کرتا ہے. ٹھیک ہے, اس وقت جو ہے نا ہم پرائم منسٹر کی بات, ہمارے پرائم منسٹر کو آپ کمپیئر کریں جو ماضی کے پرائم منسٹر تھے. ہمارے پرائم منسٹر کی کوئی ایسٹس باہر نہیں ہیں, جبکہ ان کی ساری ایسٹس یہ آج نہیں ہے, 1992 سے ان کے یہ جو ہے پراپرٹیز ہیں. ہماری تو پراپرٹیز ہے ہی نہیں, پرائم منسٹر صاحب کی نہیں ہے. پرائم منسٹر صاحب اگر خود نہیں کرتے تو وہ کسی اور کو کیوں کرنے دیں گے؟ تو جو ڈیسیژن میکنگ, اس طرح تو اس ملک میں بڑے لاکھوں لوگ ہیں جن کی بیرونی ملکوں کی شہریت ہے اور ان کی باہر جائیدادیں بھی ہیں, لیکن وہ ڈیسیژن میکنگ میں, فیصلہ سازی میں تو وہ نہیں ہے نا. جو ڈیسیژن مین لیتا ہے, جو مین ہوتا ہے, لیڈر ہوتا ہے, وہ پرائم منسٹر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کا آپ کمپیئر کریں. بشیر میمن کا میں نے آپ کو کہہ دیا, مجھے نہیں پتا کہ وہ کس کی ماں پہ باتیں کر رہا ہے, کون باتیں کر رہا ہے. یہ پرائم منسٹر اس قسم کی لیول پہ اور اس قسم کی چیزوں میں نہیں پڑتے ہیں. دیکھیں میں آخری جواب, بیکاز مجھے ٹریول کرنا ہے, ایئرپورٹ جانا ہے. دیکھیں 1 کروڑ جابز کی آپ بات کر رہے ہیں, بالکل ہم نے کہا ہے اور انشاءاللہ کریں گے. ایک بات میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں, دیکھیں آپ کا ملک, پوری دنیا ایک ایسے وبا سے گرفتار ہے, کچھ تو کیا اکثریت گرفتار ہیں آپ کے ساتھ کے ملک میں. آپ کا الحمدللہ اللہ کا ہمیں لاکھ شکر ہے کہ جو بھی ہمارے پاس جو 2 وقت کی روٹی ہے وہ ہمیں مل رہی ہے. ہماری جو انڈسٹری ہے دوبارہ چلنی شروع ہو گئی ہے. یہ اکنامک فگرز جو میں نے آپ کو بتائے یہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. تو آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ یہ تو نہیں تھا کہ جیب میں سے نکال کے جی یہ 1000 نوٹ, یہ تو ایسا ہوا ہے جس میں کہ آپ یہاں کی بات کرتے ہیں, آپ امریکہ, آپ دنیا کے کوئی ممالک دیکھ لیں, ایئر لائنز دیکھ لیں, لوگوں نے کتنی ان امپلائمنٹ ہوئی ہے, ملینز میں ان امپلائمنٹ ہوئی ہے. تو یہ حالات کوئی ہم تو نہیں لائے تھے, یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان تھا جو ساری دنیا پہ تھا. ہمیں الحمدللہ ہم بڑے کم نقصان سے اس سے باہر نکل رہے ہیں, اور ہم یہی امید کر رہے ہیں کہ دیکھیں یہ جو پرائم منسٹر کر رہے ہیں کہ جی ادھر کنسٹرکشن پروجیکٹ, کراچی میں کنسٹرکشن پروجیکٹ, لاہور میں کنسٹرکشن پروجیکٹ, ایسی فیسلٹیز دینا جس سے کہ کاروباری ایکٹیویٹیز بڑھیں. دیکھیں حکومت تو اصل کام اس کا نوکری دینا تو نہیں ہوتا, اس نے وہ ماحول کریٹ کرنا ہوتا ہے جس سے کہ نوکریاں پیدا ہوں. وہ ماحول کرنے کے لیے دن رات ہم لگے ہوئے ہیں, باوجود ساری مشکلات کے. کبھی سیلاب آ گیا, کبھی ٹڈی دل آ گیا, کبھی کووڈ آ گیا. الحمدللہ کوئی اور ہوتا تو وہ تو بالکل بیٹھ جاتے. تھینک یو ویری مچ.
اچیومنٹس اہداف سے بڑھ کر ہیں. معاشی میدان کے حوالے سے جو اچیومنٹس ہوئی ہیں ان پر بات کر رہے تھے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے بتایا ہے کہ آج ہونے والے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں مختلف ایشوز پر بات ہوئی ہے. چلو میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بہت زیادہ قریب ہے اس حوالے سے کیا